الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ نشستوں میں آپ نے وحی پاک کی ضرورت پہ گفتگو سماعت فرمائی۔ یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بغیر وحی پاک کی ہدایت کے کسی ایسے قانون کا تشکیل دیا جانا ناممکن ہے جو معاشرتی انصاف پر مبنی ہو۔ اسلام میں معاشرے کا جو تصور ہے وہ جغرافیائی، لونی، نسلی، علاقائی، لسانی حد بندیوں سے پاک ہے۔ اسلام میں کوئی ایسا معاشرہ قابل قبول نہیں ہے جس کی بنیاد طبقاتیت کے اوپر ہو یا اختلافات کے اوپر ہو، جو کسی طبقے کی پیداوار ہو۔ طبقاتیت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ سپر کلاس کے، اپر کلاس کے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ لوور کلاس کے لوگ ہیں۔ یہ کلاس، یہ طبقہ، یہ انسانوں کے درمیان میں دیواریں نفرتوں کی کھڑی کی گئی ہیں اور خلیج جو بنائی گئی ہے، یہ انسان کی اپنی خود غرضیوں کی پیداوار ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے رنگ کی بنیاد پہ یہ کالوں کی دنیا ہے، یہ گوروں کی دنیا ہے۔ اسلام میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے جغرافیائی تقسیموں کی بنیاد پر یہ فلاں زمین ہے اور یہ فلاں زمین ہے، شرق و غرب کی تقسیم، یہ ساری تقسیمیں اسلام کی نگاہ میں باطل ہیں۔ اسلام وحی الہی کی بنیاد پہ جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کی بنیاد صرف آدمیت ہے۔ اقوام کے علیحدہ تشخص کو تسلیم کر کے انہیں متحد کرنا ناممکن ہے۔ اسی لیے غالباً اقبال نے بہت پہلے جب جمعیت اقوام قائم ہوئی تھی جنیوا میں، تو یہ کہا تھا کہ مکہ نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ مکہ مکرمہ نے جنیوا کو یہ پیغام دیا کہ تم نے اقوام کو علیحدہ تسلیم کیا اور پھر ان کی جمعیت کی بات کر رہے ہو، وہ پھر منتشر ہو جائیں گے۔ اگر تم نے آدمیت کی بنیاد پر جمعیت کی بات کی ہوتی تو وہ منتشر نہیں ہوتے۔ سب آدمی تو ہیں لیکن قومیں تو الگ الگ ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم ہی میں کے بعد ہی جمعیت اقوام ختم ہو گئی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا وجود ہوا اور وہ بھی اب جاں بلب ہے۔ طاقت کے زبردست پنجوں نے اسے بے بس کر رکھا ہے۔ تو جب تک کوئی معاشرہ خالص انسانی بنیادوں پہ نہیں اٹھایا جائے گا، جب تک کوئی نظام اتحاد خالص انسانی بنیادوں پہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ قائم نہیں رہے گا۔ آپ طبقاتیت کو، قوموں کی اکائیوں کو الگ الگ تسلیم کر کے پھر متحد کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان اسی وقت متحد ہوگا جب کہ اسے یقین دلایا جائے کہ دنیا کا ہر انسان آدم کی اولاد ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ جس کو یہ بتایا جائے لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین الا بالتقوی، ولا فضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، اسود کو احمر پر، احمر کو اسود پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس کو یہ ذہن دیا جائے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے،
لا شرقیہ لا غربیہ، نہ کوئی شرق ہے نہ غرب ہے، اسلام شرق و غرب کے تصور سے، مشرق و مغرب کے تصور سے، رنگ و نسل کے تصور سے، طبقوں کے تصور سے پاک ہے۔ جس کو یہ بتایا جائے کہ تم نے انہیں غلام کیوں بنا رکھا ہے، ان کے ماں باپ نے تو انہیں، ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جانا تھا، جن کو صحابہ کے یہ قول یاد دلایا جائے۔ جب تک کوئی معاشرہ خالص انسانی بنیادوں پر نہیں ابھارا جائے گا، اس وقت تک اختلافات باقی رہیں گے، اور جب اختلافات باقی رہیں گے تو قانون کی حکمرانی ممکن نہیں ہے۔ کوئی معاشرہ ایسا تشکیل نہیں پا سکتا جو جنگ سے، جدل سے، جھگڑوں سے پاک ہو۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو بھی دراصل خدائے وحدہ قدوس کی وحدانی طرف دعوت اسی لیے دی تھی کہ اللہ کی ذات کو ماننے میں تو سب مشترک حیثیت رکھتے ہیں، آؤ متحد ہو جاؤ، تعالوا الی کلمۃ، ایک مقدس کلمے کی طرف لوٹ آؤ۔ آج بھی قرآن پاک کی دعوت یہی ہے کہ جو بھی معاشرہ ہوگا وہ خالص انسانی بنیادوں پر ہوگا۔ اللہ کے قانون کی حکمرانی ضرور ہوگی، لیکن انسان کی بنیادی ضرورتوں میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الخلق اعیال اللہ، پوری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اور ظاہر ہے یہ کنبے کا خالق رب العزت یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے کنبے کے کسی فرد کے ساتھ ظلم کیا جائے اور زیادتی کی جائے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسلم حکومت میں غیر مسلموں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ حقوق خود مسلمانوں کو میسر نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی مسلمان کسی ذمی سے مراد اہل ذمہ جو مسلمانوں کی حفاظت میں ہوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، تو کل میدان قیامت میں اس ذمی کی طرف سے خدا کی بارگاہ میں عذردار ہوں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسلامی ماحول میں غیر مسلم افراد کے ساتھ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک یہ بتاتا ہے کہ آخرت کا معاملہ تو مختلف ہے، لیکن دنیا کی تقسیم میں، وسائل کی تقسیم میں، ذرائع کی تقسیم میں، معیشت کی تقسیم میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ عدالت میں، انصاف کی فراہمی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست وحی الہی کے حامل تھے، ان کے قلب پاک کو وحی الہی کے لیے چن لیا گیا تھا۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، جلوگر ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کی کوئی بھی ناپسندیدہ بات ان کی زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا جانے والا معاشرہ جو اپنے خدا پہ جھوٹ باندھتا ہو اور سینکڑوں غیر اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں شریک کرتا ہو، اس معاشرے میں ایک ایسا عظیم سچا انسان جس کی صداقت کی گواہی ہر فرد دے رہا ہو، انہیں صادق کہہ رہا ہو۔ خیانتوں کے ماحول میں ایک ایسے وجود کا جلوگر ہونا جنہیں خیانت کار بھی امین کہنے پہ مجبور ہوں، یہ پاکیزہ فطرت کہاں سے ملی تھی؟ اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب پاک کو وحی پاک کے لیے چن لیا تھا، اور وحی پاک کی امانت انسانوں تک منتقل کرنی تھی، اور اس امانت کو منتقل کرنے کے لیے جس صداقت اور امانت کی ضرورت تھی وہ ان کی زندگی میں رکھ دی گئی تھی۔ پاکیزگی کردار اور طہارت کا یہ عالم ہے کہ قرآن تو 40 سال کے